بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ میں کمپیریٹیو فقہ میں ہم کتاب الزکوٰۃ کا مطالعہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت کو ڈسکس کیا تھا، امپورٹنس اور سگنیفیکنس آف زکوٰۃ، کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، بچے کے یا یتیم کے مال میں زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے کی کیا سزا ہے، تو اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ہے کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، الاموال التی تجب فیہا الزکوٰۃ، زکاتیبل ایسٹس۔ دیکھیں ایک چیز بس ذہن میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے چلائیں گے۔ زکاتیبل ایسٹ 5 ہیں، کوئی چھٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان 5 کو بس ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے جسے ہم کرنسی کہتے ہیں، گولڈ اینڈ سلور۔ پرانے زمانے میں گولڈ اینڈ سلور تھی، سونا جو ہے گولڈ کا دینار ہوتا تھا، آپ نے نام پڑھے ہوں گے حدیثوں میں، درہم اور دینار، ٹھیک ہے۔ تو گولڈ کا جو سکہ ہوتا تھا یہ دینار تھا، یہ رومن جو امپائر تھی اس کا سکہ تھا، لیکن چلتا تھا، مدینہ میں بھی عرب میں بھی چلتا تھا دینار، رومی دینار بہت عام تھا، جیسے آج کا ڈالر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پرشین امپائر تھی، ان کا جو سکہ تھا وہ چاندی کا تھا، وہ درہم تھا، وہ بھی بہت چلتا تھا، عربوں میں بھی عام تھا۔ تو یہ 2 اس وقت کی سپر پاورز تھیں۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ دیگر کرنسیز کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، درہم اور دینار۔ خیر اب تو معاملات بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں، اس وقت تو اتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کوشش کی کہ اپنے درہم اور دینار متعارف کروائے، ٹھیک ہے۔ بعد کے ایام میں ہم دیکھتے ہیں، خلافت کے ایام میں پھر انہوں نے اپنے درہم اور دینار بنائے، جیسے اموی جو خلفاء تھے تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ جاری کیے، سکے جاری کیے، تو کرنسی اپنی اسی کو سٹیبل کریں۔ خیر بارہ ایک تو یہ ہے کہ گولڈ اینڈ سلور یا گولڈ اینڈ سلور کے جو ایکویلنٹ ہو، جسے ہم پیپر کرنسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس میں سیونگ سرٹیفکیٹس آ گئے، بانڈز آ گئے، جو بھی چیکس آ گئے، یہ سب کرنسی کے ایکویلنٹ شمار ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ زکاتیبل ایسٹ ہے نمبر 1۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ٹریڈنگ ایسٹ، بزنس ایسٹ، مال تجارت، یہ زکاتیبل ایسٹ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ایگریکلچرل آؤٹ پٹ، ایگریکلچرل آؤٹ پٹ جسے ہم زرعی پیداوار کہتے ہیں۔ مال تجارت تو یہ ہے نا کہ مطلب آپ کی 2-4 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اور زرعی پیداوار کیا ہے؟ 2-4 مربے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پیداوار آ رہی ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زرعی پیداوار میں آ گیا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ لائف سٹاک۔ لائف سٹاک میں مال مویشی، اور مطلب شہری علاقوں میں تو نہیں لیکن دیہاتی علاقوں میں تو یہ بہرحال ایک بڑا ایسٹ ہے۔ گجر برادری ہے، اب 100 بھینسیں ہوتی ہیں، 200 بھینسیں ہوتی ہیں، تو لائف سٹاک جو ہے، لوگ فارمنگ بھی تو کرتے ہیں نا، فارمنگ وغیرہ کرتے تو وہ اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ دفینہ۔ دفینہ سمجھتے ہیں؟ دفینہ مطلب، دفینہ مراد زمین سے کوئی سونے کی دیگ نکل آئی، نکلتی نہیں ہے لیکن خیر بہرحال کہتے ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ یہاں سے جب ہندو جو ہے مائیگریشن ہوئی ہے نا، پارٹیشن جب ہوئی ہے، تو یہاں سے ہندو جو ہے چھوڑ کے انڈیا چلے گئے، تو بہت سونے، اپنے سونے وغیرہ اور قیمتی چیزیں یہاں دفنا کے چلے گئے، اپنے گھروں میں چھپا کے چلے گئے، ٹھیک ہے، کہ ابھی واپس آ جائیں گے، پاکستان ختم ہو جائے گا، لیکن واپسی نہیں ہوئی۔ تو جن کو وہ گھر الاٹ ہوئی ہے تو ان کی سونے کی دیگیں نکلی، پتہ نہیں آپ کی نکلی کہ نہیں نکلی، لیکن ایسے قصے بڑے مشہور ہیں۔ خیر نکل سکتا ہے، بہر کہنے کا مقصد یہ زمین سے کوئی خزانہ نکل آیا، ٹھیک ہے۔ دفینہ اور معدنیات بھی اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، معدنیات بھی آ جاتی ہیں، یعنی معدنیات تو کہتے ہیں نا جو اللہ نے خزانے رکھے ہیں، وہ معدنیات ہیں، جیسے کول ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی چیزیں، پتھر نکلتا ہے، بہت قیمتی پتھر ہے، گیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے آتے ہیں، ابھی تو ہم نے پڑھنا ہے، ہم تو ابھی یہ ایک فہرست جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہی تو ہم نے پڑھنا ہے۔
کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے جی، 5 چیزیں کلیئر ہو گئیں. اب ہم 1 بائی 1 ان کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ النقدین. ریئل کرنسی بیسیکلی 2 ہی ہے جسے ہم ریئل کرنسی کہتے ہیں. یہ دوسری یہ ساری پیپر کرنسی یہ تو فراڈ ہے نا، سیدھی سی بات ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، مطلب یہ آپ کوئی بھی نوٹ نکالے نا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ 5000 کا نوٹ ہے تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب حامل حاضہ کو، جس نے یہ اٹھایا ہوا ہے، حامل حاضہ، ٹھیک ہے، جس نے یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کو ان دا طلب، اس کی ریکویسٹ پہ 5000 ادا کیا جائے گا. تو یہ کیا اٹھایا ہوا اس نے جو 5000 آپ دیں گے؟ تو یہ اس کی رسید ہے. ہاں، کوئی مانگے نہ لے. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے بیک پہ گولڈ جو ہے اس کے کوئی ریزروز وغیرہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یا سلور کے. اب تو وہ نہیں رہ گئے، تو اب یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. لیکن بہرحال کام چل رہا ہے. لیکن جب کوئی ملک جنگی حالات میں ہوتا ہے، جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد افغانستان پہ حملہ ہوا تھا، تو افغانی جو ہے وہ بورے بھر کے لے کے جاتے تھے ٹماٹر خریدنے کے لیے. یعنی ان کی پیپر کرنسی اتنی اس کی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گئی تھی، بورا بھر کے لے کے جاتے تھے کندھوں پہ اٹھا کے، اور اس کے صرف ٹماٹر آتے تھے. اب تو ان کی ہم سے اچھی ہے، اب افغانیوں کی کرنسی ہم سے زیادہ سٹیبل ہے. تو اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں وہاں پہنچ جائیں. خیر، تو زکوٰۃ النقدین، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، اور سونے اور چاندی کی جو ایکویلنٹ ہوگا، یعنی جو کرنسی ہوگی. سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے. اس میں ایک آیت انہوں نے ذکر کی، یہ بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں. کنز کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں ہے کنز نہیں، کنز تو جمع کرنے کو کہتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ کنز سے مراد وہ سونا اور چاندی ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. ٹھیک ہے، ویسے جمع کرنے سے منع نہیں کیا. سیونگ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں نا، آپ کھلوا سکتے ہیں یار، جمع کر، ہاں مطلب جمع کر سکتے ہیں نا، گھر میں مال شال جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج. باقی کسی کو بتائیں نا کتنا جمع کیا. ٹھیک، تو والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. تو جمع کرنا یہ منع نہیں ہے. اچھا، بعض لوگوں کو غلط فہمی لگی کہ جمع کرنا ہی منع ہے، تو انہوں نے کہا سونا چاندی رکھ ہی نہیں سکتے، حرام ہے. نہیں، یہ مبالغہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے ساتھ میں کیا کہا کہ جمع کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، یعنی اس کا حق ادا نہ کرے. اس کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کیا کہا کہ قیامت والے دن وہ سونا اور چاندی اس کو جہنم کی آگ میں تپا کے ان کی پیشانی کو، پہلو کو اور پشت کو اس سونے اور چاندی سے داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ مال تم جمع کرتے رہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب مزہ چکھو اس کا. ٹھیک ہے، حضرت ابوذر غفاری بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. ہاں، حضرت ابوذر غفاری کا موقف یہ تھا رضی اللہ عنہ کہ سونا چاندی آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. کچھ صحابہ مطلب زیادہ مطلب وہ فقر کی طرف اور درویشی کی زندگی کی طرف مائل تھے، لیکن عام صحابہ کا یہ موقف نہیں تھا. جی، تو سونے اور چاندی میں کب زکوٰۃ ہے؟ جب یہ نصاب کو پہنچ جائے. 2 چیزیں اہم ہیں. نصاب مین منیمم اماؤنٹ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ منیمم اماؤنٹ. اور دوسرا، اس پہ 1 سال گزر جائے، حولان حول کہتے ہیں اس کو. وحال علیہ الحول، یعنی 1 سال اس پہ گزر جائے. 2 شروط ہو گئیں، نصاب کو پہنچے اور 1 سال. اب نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب کیا ہے؟ نصاب و ذہب. ٹھیک ہے، سونے کا نصاب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علیک شیء یعنی فی الذہب حتی یکون لک 20 دینار. سونے میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک 20 دینار نہ ہو. اس زمانے میں کیا چلتے تھے؟ ہم نے آپ کو بتایا دینار سونے کا سکہ تھا. 20 دینار میں زکوٰۃ ہے، 20 سے کم دینار میں زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ 20 دینار ہو جائیں وحال علیہ الحول، اور اس پہ 1 سال گزر جائے، تو ان 20 میں کتنے ہیں؟ ففیہا نصف دینار، آدھا دینار. تو کتنا ہو گیا؟
40واں حصہ ہو گیا. 20 میں آدھا ہے تو 40 میں 1 تو 100 میں کتنا ہو گیا؟ 2.5%, 2.5% ہو گیا. تو یہاں سے پرسنٹیج نکلی 2.5% یہاں سے نکلی کہ 20 دینار میں نصف دینار ہے. ٹھیک ہے. اور مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک حتی یحول علیہ الحول، جب تک اس پہ سال نہ گزر جائے، سال پورا ہو جائے. سال سے پہلے اگر وہ استعمال ہو گیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پورا سال وہ پڑا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ضرورت سے زائد تھا، یہ آپ کی سیونگ تھی. جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ تو استعمال ہو جاتی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو ضرورت سے زائد ہے یعنی سال بھر پڑا رہا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس کی زکوٰۃ نکالیں. اب آپ امیر ہیں، اب آپ غنی ہیں. ہاں آگے آ رہی ہے بات. بس یہ اب اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے سر آگے بڑھنے سے پہلے وہ کرنسی کے بتا دیں جو یہ بٹ کوائن وغیرہ ہے، یہ کرنسی بھی اس کے اندر شامل ہے. ہاں آگے بات آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے. زریق مولا بنی فزارہ، ٹھیک ہے، زریق سے روایت ہے، زریق سے، یہ حضرت علی کے شاگردوں میں سے. زریق مطلب تابعین میں سے. زریق کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی طرف خط لکھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز تو جانتے ہیں نا، اموی خلفاء میں سے ہیں، بہت جو ہے وہ معزز خلفاء میں سے. تو انہوں نے حضرت زریق کی طرف خط لکھا کہ دیکھو جو آپ کے علاقے میں تاجر ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے من کل 40 دینارن دینارا، 40 دینار میں سے 1 دینار ان سے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ وصول کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کے پاس 20 دینار سے کم ہو اور اگر 20 دینار سے 1/3 دینار بھی کم ہو، 1/3 دینار بھی کم ہو 20 سے، پھر بھی اس سے زکوٰۃ نہیں لینی. یعنی 20 دینار نصاب ہے. اصل نصاب کیا ہے؟ 20 دینار. 20 دینار سے تھوڑا سا بھی کم ہوگا تو وہ زکوٰۃیبل ایسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. موطا امام مالک میں ہے، یعنی امام مالک کی کتاب ہے نا موطا، کہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ زکوٰۃ 20 دینار میں ہے، جیسا کہ 200 درہم میں. چاندی کے نصاب کیا ہے؟ 200 درہم. اب 20 دینار کتنا ہے؟ 20 دینار کی کیلکولیشن کی گئی ہے. اب ظاہری بات ہے اس زمانے میں جو دینار ہوتا تھا اس کا ایک وزن ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وزن کے اعتبار سے اس کو کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ تقریباً کچھ نے کہا 85 گرام، کچھ نے 86 کا، کچھ نے 87 بھی کہا. بس ملتا جلتا ہی ہے، آپ یوں کہہ لیں 86 کر لیں، 85 کر لیں، 87 کر لیں، قریب قریب ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس 86 گرام کو جب کنورٹ کیا گیا تولے میں تو وہ کتنا بنا؟ 7.5 تولے. ایک تولے میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 11.6 ہوتے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے، 11.6 ہوتے ہیں. تو 7.5 تولے سونا ہو یا 85 یا 86 گرام ہو تو وہ زکوٰۃیبل ایسٹ ہے. اس سے کم ہو، اگر کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہے زکوٰۃ. انجوائے کریں ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. 7.5 ہو گئے تو اب زکوٰۃ ہے، اب ہے. 7.5 ہو گئے تو زکوٰۃ ہے یا 7.5 سے اوپر ہو گئے تو زکوٰۃ؟ نہیں 7.5 ہو گئے تو زکوٰۃ. سال بھی گزرنا ضروری ہے. سال بھی گزرنا ضروری ہے. یہ اوپر والی حدیث میں تو ویسے انہوں نے جو تاجروں کا ذکر کیا اس میں سال والی بات تو نہیں کی. ہاں اس میں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں جی کاروبار میں تو اس میں بھی سال کی بات ہے، آگے آ رہی ہے بات آ رہی ہے. سب وہ ادھر پہلے نصف دینار تھا ہاں اور اب پورا دینار. نہیں یہاں 40 کا ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ 40 میں سے 1 دینار لو، تو وہاں اوپر حدیث میں تھا کہ 20 میں نصف ہے تو 40 میں 1 ہو گیا. بات سیم ہی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نصاب الفضہ، چاندی کا نصاب. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد عفوت لکم عن الخیل والرقیق، دیکھو میں نے گھوڑوں کی اور غلاموں کی جو زکوٰۃ ہے وہ تم سے معاف کر دی. گھوڑوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، غلام کی بھی زکوٰۃ نہیں.
ٹھیک ہے, ہاں وہی مطلب گاڑی کی زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے. فہاتو صدقۃ الرقہ, لیکن اللہ کے رسول نے کہا لیکن چاندی کی زکوٰۃ لے کے آؤ, چاندی کی لے کے آؤ, ٹھیک ہے. من کل 40 درہما. اچھا دیکھیں غلام بھی اس زمانے میں مال تھا نا, اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی, ٹھیک ہے. گھوڑا بھی مال تھا. ابھی اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے, وہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. کچھ فقہا نے کہا کہ گھوڑوں پہ زکوٰۃ ہے, اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس سے کافی سارے مسئلے جو ہے وہ کھلنے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں نے گھوڑوں کی اور غلاموں کی زکوٰۃ تو معاف کر دی, لیکن چاندی کی زکوٰۃ لے کے آؤ. من کل 40 درہما, درہم 40 درہموں میں کیا ہے, 1 درہم. پرسنٹیج وہی ہے, 40 دینار میں 1 دینار, یہاں پہ بھی 40 درہم میں 1 درہم, یعنی ایک ہے پرسنٹیج اور ایک ہے نصاب. نصاب وہ منیمم اماؤنٹ ہے جہاں پہ وہ چیز اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے, اور پرسنٹیج وہ شرح ہے, وہ ریشو ہے کہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی کتنی ہے. 2.5%. سونے اور چاندی کی زکوٰۃ سیم ہے, پیپر کرنسی میں بھی یہی ہے, 2.5% ہے, ٹھیک ہے. ولیس فی 90 و 100 شیء, 199 میں کچھ بھی نہیں ہے, 199 درہم میں کچھ بھی نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 200 فَفِيهَا 5 دراہم, اور اگر 200 درہم ہو جائیں تو پھر اس میں 5 درہم ہے. 200 درہم میں 5 درہم, 2.5% کے حساب سے, پرسنٹیج سیم ہے. لیکن کتنے درہم ہوں, 200 ہوں تو زکوٰۃ ہوگی. 199 پہ کوئی زکوٰۃ نہیں, تو 200 درہم اس کو کیلکولیٹ پھر کیا گیا, ٹھیک ہے. مختلف لوگوں نے کیلکولیٹ کیا تو وہ بنا 52.5 تولے چاندی. 52 تولے چاندی جو ہے وہ برابر ہوتی ہے, اس کی ویلیو 7.5 تولے نہیں, برابر تو نہیں ہے, برابر نہیں ہے, فرق آ جاتا ہے. بہت زیادہ فرق ہے. کرنسی جیسے فرض کریں کہ $100 ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا تو اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے. اب وہ چاہے نہیں بنتا 7.5 تولے کے برابر, بلکہ آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں اس کی طرف بھی آ رہے ہیں. تو یہ 40 درہم اور 200 درہم یہ کیا سمجھ نہیں آتا؟ نہیں 40 جو ہے وہ درہم کے اوپر 1 درہم آپ نے دینا ہے, یہ اس کی پرسنٹیج کی بات ہو رہی ہے. 40 درہم پہ 1 درہم دینا ہے, مطلب 100 درہم 2.5%. ہاں لیکن نصاب کیا ہے, 200 درہم, نصاب 200 درہم. یہ چاندی کے لیے نصاب ہے نا 200 درہم. ہاں چاندی کے لیے نصاب ہے 200 درہم, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف, یہ جو بات آئی ہے نا گھوڑوں والی بات ہے, یہ ذرا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے گھوڑوں کی اور غلام کی جو زکوٰۃ ہے وہ معاف کر دی ہے. دیکھیں زیادہ تر تو اہل علم کی رائے یہی ہے کہ غلام پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے حالانکہ وہ مال ہے, اور گھوڑوں پہ بھی نہیں ہے, اسی حدیث سے انہوں نے دلیل پکڑی. لیکن بعض اہل الرائے کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کے اوپر ہوگی, اس کے اوپر کیا ہوگی, زکوٰۃ ہوگی. جیسے امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر گھوڑے دونوں ہیں نر اور مادہ تو پھر ان کی نسل میں اضافہ ہوگا, لہذا زکوٰۃ ان پہ ہے. لیکن اگر وہ صرف نر ہیں یا صرف مادہ ہیں تو چونکہ ان کی نسل میں اضافہ نہیں ہوگا, یعنی آپ کا مال نہیں بڑھا, تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. تو انہوں نے اس حدیث کا مفہوم کیا بیان کیا کہ اس سے مراد ایک ہی جنس کے آپ کے پاس گھوڑے ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ان کی نسل میں بڑھوتری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کا مال بڑھ رہا ہے, تو عموماً جو مال نامی ہوتا ہے, اس کو مال نامی کہتے ہیں, یعنی جو گرو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جس کے اندر پوٹینشل ہے گرو کرنے کی, یا جو گرو کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے لوگ یہ پراپرٹی وغیرہ کیوں خرید کے رکھ لیتے ہیں, ہاں اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے نا, تو مال نامی اس کو کہتے ہیں جس کی ویلیو بڑھے. تو جس مال کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر گھوڑے جو ہے ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے, ان میں بڑھوتری ہو رہی ہے, تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر ان میں بڑھوتری نہیں ہو رہی تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اس حدیث کی اس طرح سے انٹرپریٹیشن کر لی, ٹھیک ہے. یہی تو بنتی نہیں انٹرپریٹیشن
کیلکولیشن، یہ تو بڑی عجیب بات ہے سر. آپ اس میں تو کلیئر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات ان کو نہیں پتا تھی کہ کسی کے پاس نان مادہ بھی گھوڑے ہوں گے اور پھر ان کی افزائش بھی ہوگی. انہوں نے تو سر صاف کہہ دیا کہ غلام اور گھوڑے کی. بہرحال دیکھیں یہ اختلافات جو ہے نا یہ صرف ائمہ کے نہیں، یہ صحابہ میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ آگے انہوں نے کچھ اور بھی روایتیں بیان کی ہیں، جیسا سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں اور غلاموں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کیا. البتہ حضرت انس کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر غلام اور گھوڑے پر 1-1 دینار لیا کرتے تھے. سر عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بہت سارے فیصلے مینیجریل بنیادوں پہ کیے تھے. انہوں نے ہم اب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم ضروری نہیں کہہ رہے اس بات کو ہم مانیں. فقہ میں کم از کم ہم ڈسکس تو کریں رائے کو کہ ایک سیکنڈ اوپینین ہے، ان کی یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی ماننی ہے. ہم ظاہری بات ہے حدیث کے مقابلے میں ہم کیوں مانیں گے، لیکن کمپیریٹیو فقہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، پڑھنا ہے کہ ایک دوسرا عالم وہ کس طرح سے سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک کنکلوژن تک میں آپ کو پہنچاؤں گا. یہ میں اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ آگے چل کے بحث آئے گی اور وہ کنکلوژن آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، لاجیکل بھی معلوم ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غلام اور گھوڑے پر 1-1 دینار لیا. اچھا، اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یہ ایسا کیوں ہوا جبکہ واضح حدیثیں موجود تھیں. تو حضرت حارثہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا. تو شام میں کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس غلام ہیں اور گھوڑے بھی ہیں، تو آپ ہم سے زکوٰۃ لے لیں تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے. تو حضرت عمر نے کہا بھائی مجھ سے پہلے یہ کام دونوں نے نہیں کیا، یعنی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ حضرت ابو بکر نے کیا، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عمر سوچ میں پڑ گیا. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں مشورہ کرتا ہوں، میں بقیہ صحابہ سے مشورہ کرتا ہوں. تو انہوں نے دیگر صحابہ سے مشورہ کیا. تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ خود دینا چاہتے ہیں تو آپ کو لینے میں کیا حرج ہے، آپ اس کو لازم نہ کریں، انہیں کہیں کہ تم دینا چاہتے ہو تو لے آؤ، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لے آؤ، اس کو آپ روکیں نہیں. تو حضرت عمر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اس کو لازم نہیں کیا، جو دینا چاہتا تھا وہ اس سے لے لیتے تھے. شروع میں تو یہ معاملہ رہا. اب اس کے بعد معاملہ کب بڑھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یعلا بن امیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن امیہ نے ایک گھوڑی اونٹ کے بدلے خریدی، یعنی اپنا اونٹ دیا اور گھوڑی لے لی، ٹھیک ہے. تو جس کو بیچنے والے کو بعد میں ندامت ہوئی تو اس نے آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ یعلا اور اس کے بھائی نے مجھے لوٹ لیا. تو حضرت عمر نے یعلا کو لکھ بھیجا کہ ان کے پاس پہنچو. انہوں نے تفصیل بتائی تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک گھوڑی تمہارے ہاں اس قدر مہنگی بکتی ہے، اونٹ کے برابر ایک گھوڑی، یہ کیا؟ یعلا نے جواب دیا کہ میرے علم میں بھی یہی ہے کہ اتنی قیمت کسی اور گھوڑی کی آج تک نہیں لگی، مطلب کوئی خاص گھوڑی تھی جو اونٹ کے برابر بکی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ہم 40 بکریوں پر ایک بکری لیتے ہیں تو اس قدر قیمتی گھوڑوں سے کچھ نہ لیں، یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت عمر نے اس کے بعد کیا کیا، گھوڑوں کے اوپر 1 دینار زکوٰۃ لاگو کر دی. اچھا، اب اس میں مسئلہ کیا آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو مستثنیٰ کر دیا اور کچھ فقہاء اس طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسری انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہوئی. اب اس بات کو سمجھیں، جو صرف روایت میں ہوتا ہے نا وہ صرف لفظ ہیں، اس لفظ سے اس پورے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. حضرت عمر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ گھوڑے ہو گئے مہنگے. اللہ کے رسول کے دور میں جو گھوڑوں کی قیمت تھی اب وہ نہیں رہی، مطلب ایک گھوڑی بک رہی ہے اونٹ کے بھاؤ، ٹھیک ہے. تو اب تو ہم جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی جو ویلیو تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستثنیٰ کیا کہ اس کی ویلیو کچھ زیادہ نہیں تھی. مطلب انہوں نے، حضرت عمر نے یہ انڈرسٹینڈ کیا. ہمیں ان کی انڈرسٹینڈنگ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ویل اینڈ گڈ، کریں، ٹھیک ہے.
لیکن ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کمپیریٹیو فقہ میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے کس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، ڈفرنس آف اوپینین کیوں پیدا ہوتا ہے. شیخ لیکن گھوڑے ملٹیپل بھی تو ہو سکتے تھے، ملٹیپل گھوڑے اگر ہوں، اس کے بعد 20 گھوڑے ہیں تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو نہیں ہوگی. اور سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے سر، مجھے ایک بات بڑی یہاں پہ یہ پریشان اس لیے کر رہی ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے پچھلے زمانہ جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. جیسے ہمارے ابو بتاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں 100 کے کتنے میں وہ سونا ہوتا تھا. اب سر اس وقت بھی زکوٰۃ ہوتی تھی. اب سر اگر لاکھوں روپے تولہ سونا ہے تو اب بھی زکوٰۃ ہے اسی حساب سے. تو سر اس طرح تو پھر جو لوگ قرآن کے حکموں کو مولڈ کرتے ہیں کہ آج کے زمانے سے، تو وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دلیل لے لیں گے کہ انہوں نے بھی مولڈ کیے تھے. اچھا ہم اسے اس طرح سے سر دیکھ سکتے ہیں جی جی، مطلب جیسے ریاست کی طرف سے کسی چیز پہ ٹیکس لگا لیا جاتا ہے، تو اس طرح سے حضرت عمر نے وہ لگایا، مطلب کہ ٹیکس کی طرح مکمل کر. آپ اس کی انتظامی تعویل بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا، ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ ان کا ایک اجتہاد تھا. ٹھیک ہے، ان کا ایک اجتہاد تھا، انہیں یہ بات سمجھ میں آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. ٹھیک ہے، شروع میں تو انہوں نے اس کو اس طرح سے لاگو کیا کہ جو دینا چاہتے تھے وہ دیں. بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی گھوڑے ہو گئے مہنگے، اب یہ اچھا خاصا مال ہے اور جس کے پاس مال ہے وہ غنی ہے، اور زکوٰۃ میں اصل مقصود یہی ہے کہ اغنیاء سے مال لے کے غرباء میں تقسیم کرے. تو گھوڑا ایک اچھا خاصا ایسٹ ہے، اور جن چیزوں پہ شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جن چیزوں پہ شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب مثال کے طور پہ شریعت نے جو ہے وہ 40 بکریوں پہ زکوٰۃ فرض کی، ایسا ہی ہے. اب ایک گھوڑے کی قیمت 40 بکریوں سے زیادہ ہو تو حضرت عمر کہیں گے لگاؤ اس پہ زکوٰۃ. کیوں نہیں لگا رہے؟ مطلب وہ اس آبجیکٹو کو دیکھتے ہیں، اس مقصد کو دیکھتے ہیں، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی بگ پکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں تو غنا ہے. اصل چیز کیا ہے زکوٰۃ کی فرضیت میں؟ غنا ہے. یعنی کہا گیا کہ اچھا اتنا مال ہو، ٹھیک ہے، اتنا سونا اتنا چاندی ہو تو یہ بندہ غنی ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. تو اب اگر اس کے مال کی قیمت جو ہے وہ وہاں پہنچ رہی ہو، یہ اصل میں ہمارے ہاں ڈیبیٹس پیدا ہوئی ہیں. جیسے دیکھیں کہ پتھروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، تمام فقہا کہتے ہیں کہ پتھروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت فضول سی بات ہے، اتنی فضول بات ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کے فتاویٰ دیے گئے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اب اس پہ بندہ کیا کرے، روئے یا ہنسے کیا کرے. انڈیا سے ہمیں ایک کسی خاتون نے خط لکھا کہ جب میں قرآن اکیڈمی میں تھا، خیر انہوں نے اور بھی علماء کو لکھا، تمام فقہا کا کنسنسس ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ڈائمنڈز پہ بھی زکوٰۃ نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ روایتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اب روایتوں کو بھی سمجھنے کی مطلب ڈائمینشنز ہیں نا انڈرسٹینڈنگ کی. اب دیکھیں اس سے فتاویٰ کیا پیدا ہوتے ہیں جب آپ لٹرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ جو ہے وہ روایت کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ آپ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مقصد کو آپ مد نظر نہیں رکھتے. ایک خاتون، ان کے پاس 4 کروڑ کے ہیرے تھے، ڈائمنڈز تھے، مالکن تھی وہ، ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے پوچھا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ فتویٰ یہی ہے زکوٰۃ نہیں ہے، ڈائمنڈز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو ظاہری بات ہے سونے چاندی کا ذکر ہے، ڈائمنڈز کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اب ہیرا جو ہے ظاہری بات ہے آج جو ڈائمنڈ کی قیمت ہے وہ تو سونے چاندی کو بھی کاٹ رہی ہے، سیدھی سی بات ہے. ہیرا اس زمانے میں بھی تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، ہاں بالکل تھا. اس زمانے میں بھی قیمتی پتھر ہوتے تھے. نہیں، ویلیو نہیں تھی اس کی. سر ویلیو یہ کیسے ہم کہہ سکتے؟ نہیں دیکھیں پیٹرول کی ویلیو نہیں تھی، آپ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، ویلیو ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، ویلیو اس کی خاص ظاہری بات ہے کہ جب انڈسٹریل ایج آیا ہے تو تبھی تو پیٹرول کی ویلیو بنی ہے. تو سر دین تو سب زمانوں کے لیے تھا نا، تو اللہ کے نبی کہہ دیتے پھر. نہیں وہ دیکھیں وہ ایک، اب آپ دیکھیں نا اب اس میں صورتحال کیا ہوئی. صورتحال یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی مالکن تو وہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں دے گی، وہ چونکہ 4 کروڑ کی مالک ہے. ٹھیک ہے، اب لوگوں نے اس پہ ہیلے کرنا بھی شروع کر دیے. سونے کو کیا کیا؟ کنورٹ کر لیا ڈائمنڈز. سیدھی سی بات ہے، آپ کا ایک ایسٹ ہے. سر ڈائمنڈ کی تو ریسیل ویلیو ہی نہیں ہے. نہیں بالکل ہے، نہیں ڈائمنڈ کی ریسیل ویلیو ہے. جو پتھر جو ہے بیچا جاتا ہے باقاعدہ آپ کو رسید دیتے ہیں کہ ہماری جو آؤٹ لیٹس ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس کو اس پرائس پہ واپس کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی مارکیٹ ڈیولپ کی ہے، ایسا نہیں ہے. پرائس بڑھتی نہیں نا، سونے کی تو بڑھتی ہے، اس لیے لوگ سونا لیتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ
ڈائمنڈ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے, 4 کروڑ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگر وہ 4 کروڑ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ہوتا کرنسی کی صورت میں تو پھر زکوٰۃ تھی, لیکن چونکہ اس نے ہیرے خرید لیے تو اب زکوٰۃ نہیں ہے. مطلب ایک نان سینسی بات ہے, بہت ہی نان سینسی بات ہے. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا, وہ جو اس کے گھر میں میڈ کام کر رہی تھی اس نے کمیٹی ڈال کے کچھ پیسے جمع کیے اپنی کوئی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اچھا, جو کمیٹی ڈال کے پیسے جمع کیے وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتے تھے. 52.5 تولے چاندی کی کیا رقم ہے, کوئی رقم ہے ہی نہیں. اس وقت 20-25 ہزار تھی, اب بھی کتنی ہوگی, کچھ بھی نہیں. 88,000 80-90 ہزار, 80-90 ہزار فی زمانہ کوئی اتنی رقم نہیں ہے. مطلب ایک بندے نے بائک خریدنی ہے, گھر کی کوئی مرمت کروانی ہے, تو اتنا کمیٹی ڈال کے اس غریب کو بھی جمع کرنا پڑتا ہے. وہ خاتون کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی, وہ زکوٰۃ دے گی, وہ جو میڈ ہے. مالکن زکوٰۃ نہیں دے گی. اچھا, تیسرا کویسچن کیا پیدا ہوا, اس سے عجیب تر تھا کہ کیا وہ میڈ اپنی مالکن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, اور اس میں جواب یہی تھا کہ فقہ کے مطابق دے سکتی ہے. کیوں کہ وہ مالکن جو ہے اس پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے. جب زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتی. یہ صرف ایک کوشچن نہیں ہے, اس قسم کی آپ کے سامنے جو عجیب و غریب قسم کے فتاوا جن کے اوپر انسان نہ رو سکتا ہے نہ ہنس سکتا ہے, صحیح بات یہی ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر سامنے آتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے. تو سر پھر اگر آپ یہ بات ویلیو کے حساب سے کرتے ہیں, سر آپ فرض کریں میرے پاس ایک گاڑی ہے سر جو میں نے 5 سال پہلے لی, اب سر کیا ہے اس کی پرائس ڈالر کی وجہ سے بڑھ گئی. اب سر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں, میری تو آدھی سے زیادہ تنخواہ اس کے پیٹرول پہ جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کیا کریں, اب آپ مجھ پہ زکوٰۃ لگا دیں گے کہ اس کی میرے پاس تو پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے پاس, دیکھیں ہمارے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں, ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں آپ پہ زکوٰۃ لاگو کرنے کی. جسٹ ایک اوپینین ہے, ایک اوپینین ہے. پھر ہم آپ کو یہی بات کہیں گے کہ جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں فقہ کی, اس میں مختلف اوپینینز ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی اوپینین رکھنے میں بالکل آزاد ہیں, بالکل اس کو بیان کرنے میں بھی آزاد ہیں, لیکن سارے لوگ قرآن و سنت کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھیں, اصل بات یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسری کی جگہ پہ آ کے نہیں سوچ رہے, صرف اتنی سی بات ہے. دیکھیں گلی کا جو منظر ہے میرے گھر کی کھڑکی سے نظر آ رہا ہے, جو وہ آپ کے گھر کی کھڑکی سے نہیں نظر آ رہا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے. میں کہوں کہ میں اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں گلی کا یہ منظر ہے, آپ اصرار کیے جا رہے ہیں کہ نہیں گلی کا تو یہ منظر نہیں ہے, گلی کا تو یہ منظر ہے. کیوں؟ پوزیشن ڈیفرنٹ. جب آپ کا فریم آف ریفرنس ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے اس فریم آف ریفرنس میں جب کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہم مختلف طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم ایک دوسرے کو بس بتا سکتے ہیں کہ یار مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے, دوسرا کہ مجھے یہ سمجھ, بس اتنا کافی ہے. کوئی کسی کے اوپر اپنی رائے نہیں لاگو کر سکتا, ایک اوپینین ہے بس, لیو اٹ. نہیں سمجھ میں آ رہی, لیو اٹ. لیکن بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, بہت سارے لوگ سیکنڈ اوپینین کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. دنیا میں یہ ورائٹی ہے, اس کو مان لیں. لوگ کبھی بھی ایک رائے کے اوپر نہیں چلتے, کبھی بھی نہیں چلتے. کیوں؟ کیونکہ ذہنوں کو کہ جو ایک تربیت ہوتی ہے نا سوچنے اور سمجھنے کی اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, وہ ڈفرینٹ انداز میں ہوئی ہوتی ہے. سر اس میں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے نا, جو انسان کسی بھی اینگل سے اپنی زکوٰۃ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, جیسے وہ پراپرٹی خرید لیتا ہے, کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا نام کر رہا ہوں, مگر وہ ایز اے ذہن یہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ تو کسی بھی اینگل سے وہ اپنی زکوٰۃ کو چھپاتا ہے یا کوئی اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں اس کو یہ رنگ دے دوں گا تو میری زکوٰۃ بچ جائے گی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کل قیامت والا دن اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں ہوگا. اب دیکھیں نا ایک انڈرسٹینڈنگ اور آ گئی, ٹھیک ہے. مختلف لوگوں کی مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے, بس ٹھیک ہے, کافی. زکوٰۃ کا جو حکم ہے اس کو یہ گھوڑوں کے اوپر اس کو یہ ویلیو کے ساتھ یہ مہنگے اور سستا ہونے کے ساتھ مقید کرنے کے لیے علت کوئی بیان ہوئی ہے ویسے جس کے مطابق اس کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ بہت زیادہ اسٹرکٹلی جاتے ہیں نا, ابھی آگے روایتیں آ رہی ہیں, صحیح بات یہ ہے کہ مال تجارت میں بھی زکوٰۃ آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے. زکوٰۃ کے اکثر احکامات اڑ جاتے ہیں اگر آپ نص کی طرف جاتے ہیں تو. ایون کہ یہ پیپر کرنسی کے اوپر زکوٰۃ ثابت کرنا مشکل ہے.
پیپر کرنسی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی ہی نہیں, کیسے ثابت کریں گے زکوٰۃ ہے؟ لیکن سر ابھی بھی سونے اور چاندی کے حساب سے ہوتی ہے نا کہ کتنا سونا بینک میں پڑا ہے حکومت نہیں نہیں نہیں, وہ ہے ہی نہیں, کوئی سونا چاندی نہیں ہے. کس نے کہا سونا؟ سر ایک اہم چیز ہے, دیکھیں اب پیپر کرنسی کے بیگ پہ تو سونا پڑا ہی نہیں ہے, اس حساب سے جو بھی ٹریڈ کرتے ہیں وہ ساری ساری حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے تو بیگ کے ساتھ کی. اصل بات یہ ہے کہ معاملات یہ ہیں کہ زکوٰۃ میں اکثر چیزوں کی زکوٰۃ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے, نص سے ثابت ہی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے روح کی طرف جانا چاہیے, روح کی طرف جانا چاہیے, یہی اصل بات ہے. جو مقصد شریعت ہے, مقصد کیا ہے وہ ہم نے کہا تھا شروع میں, جو ایک روایت آئی تھی نا, اللہ کے وسلم نے کہا کہ جی غنی لوگوں سے مال لے کے فقراء میں تقسیم کیا جائے تاکہ غنی کا تزکیہ نفس ہو, اس کے اندر سے بخیلی اور کنجوسی نکلے اور غریب کا بھلا ہو. یہ مقصد. وہ اس لیے بچ گئی کیونکہ اس کے پاس ہیرے ہیں, اس کے پاس ڈائمنڈ. جس کے پاس سونا ہے 7.5 تولے وہ پھنس گیا کہ میں نے زکوٰۃ دینی. نہیں, اب سونے سے بھی اب آپ کہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ابھی نیا مسئلہ ہے نا, ابھی یہ جو انہوں نے ڈسکس کیا اس میں تو یہ ہے کہ ضم النقدین, یہ جو مسئلہ ہے دو کرنسیوں کو ملا دینا, یہ ہمارے ہاں بعض اہل علم نے فتویٰ دیا ہوا ہے, یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. صحیح بات یہ دو کرنسیز کو ملا دینا, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 تولے سونا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ 40 تولے چاندی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ نصاب کو پہنچتا ہے. ہاں, ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے. تو پھر سر اگر آپ روح والی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی روح کے ساتھ ہی جاتی ہے کہ بھئی وہ غنی ہو گیا تو اب اس سے زکوٰۃ لے. اب مجھے یہاں روح نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں کیسے بیان کروں, اب بات وہی سمجھ کی بات ہے. سر اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں پہ کوڑے بھی لگائے اور اس کو ثابت بھی کر دیا, ہم ابھی تک کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہی ہے. ادھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہاں ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ. نہیں دیکھیں, اس میں ایک بات ہے, دیکھیں ایک عالم کو ہم کیسے مجبور کر سکتے ہیں, اس کو اگر ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, اب اس کو آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کی پوزیشن سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیوں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, اس کیس کو اور اس کو, آپ کے پیچھے پاس بنیاد کیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں سر, اب اس میں کیا ہے پھر مسئلہ, اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ایسے کر لیں تو اس میں مسئلہ. دیکھیں 2 چیزیں, ایک چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ ڈیسیژن ایسے تھے جو مینیجیریل تھے, جو طلاق کے مسئلے میں ان کا ڈیسیژن تھا وہ مینیجیریل تھا, کیونکہ خود نص میں اس چیز کی وضاحت آ گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اظہار کیا, بعض نصوص میں آتا ہے کہ کاش میں اس فیصلے کو لاگو نہ کرتا. تو اس وجہ سے اس کی طرف بعض فقہا گئے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک مینیجیریل ڈیسیژن تھا, جیسے ہمارے ہاں ایک پریزیڈنشل جو ہے وہ آرڈیننس, صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ زکوٰۃ کے حوالے سے, تو اس میں انہوں نے زکوٰۃ کی روح کو, یعنی جیسے کہتے ہیں ایک قانون ہے اس کے لفظ ہیں اور ایک اس کی روح ہے, یہ ہم کہتے ہیں وتھ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, لیٹر اور اسپرٹ, قانون کا لفظ اور اس کی روح. تو ہمارے ہاں کچھ فقہا جو ہے وہ, کچھ اہل علم وہ روح کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھتے ہیں لفظ کے ساتھ ساتھ, جسے مقاصد شریعت کہتے ہیں. یہ بحث نبی پاک کے اقوال پہ بھی ہے کہ وہ بات نبی پاک نے ایز اے لیڈر کی ہے یا یہ بات وحی کے ذریعے آئی, وہ بات انہوں نے کی ہے. یہی بحث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں نا, یہ نبی پاک کے اقوال کے بارے میں وہ ایز اے لیڈر کر رہے ہیں یہ بات, یہی اس بات پہ عمل ہونا چاہیے کہ وہ مینیجیریل. لیکن اصل بات یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے, بہت دفعہ میں حدیث کا کانٹیکس موجود نہیں ہوتا. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے حدیثیں نقل ہوئی ہیں, حدیثوں کا کانٹیکس نقل نہیں ہوا. آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, آیات ہیں, آیات کا کانٹیکس ان کا شان نزول ہے. شان نزول آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئے گا, ملتا ہے کبھی, اور شان نزول کے بغیر آپ آیت سمجھ سکتے ہیں, نہیں سمجھ سکتے. حدیث کا کانٹیکس کہاں پر ہے؟ حدیث کا کانٹیکس بعض اوقات آپ کو مل جاتا ہے اور بعض اوقات آپ کو سمجھنا پڑتا ہے, اور جب تک وہ آپ کے سامنے نہ آئے, کنٹیکسچوئل میننگ سامنے نہیں آئیں گے. ایک کانٹیکس میں بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیشہ. آج میں اگر یہ کہوں نا کہ قائد اعظم نے یہ بات کہی, تو ظاہری بات ہے میں پہلے قائد اعظم کا تعارف نہیں کرواؤں گا, کیونکہ اس زمانے کے سارے لوگ جانتے ہیں قائد اعظم کون ہے. تو کنٹیکسچوئل میننگ یعنی ایک سوسائٹی میں ایک بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک پس منظر ہے, اس پس منظر میں سب لوگ آگاہ ہے,
کوئی بھی بیان کرنے والا پوری کہانی شروع سے نہیں شروع کرتا. اچھا بعد میں آنے والوں کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کے سامنے کنٹیکسٹ نہیں ہوتا. تو حدیثوں میں یہ بات بہت اہم ہے. تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے ان حدیثوں کے بارے میں وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گھوڑوں کو جو معاف کیا گیا نا یہ ان کی فی سبیل اللہ ہونے کی وجہ سے معاف کیا گیا کہ جہاد میں جو وہ استعمال ہو جاتے تھے نا تو ان کی زکوٰۃ وہاں نکل جاتی تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف رکھا. تو جو گھوڑا تو جہاد میں استعمال ہو رہا ہے نا وہ تو معاف ہے, اور جو ذاتی استعمال کے لیے اس کی زکوٰۃ دے, اس کی زکوٰۃ. گاڑی جو چیزیں مستثنی ہیں کیا ہر چیز پہ اب زکوٰۃ ہے پھر کیا سر؟ اس لحاظ سے تو پھر سر دیکھیں آپ کی گاڑی, آپ کا گھر, آپ کی ذاتی استعمال کی چیزیں, پھر کیا وہ سب پہ زکوٰۃ اب ہے؟ نہیں, ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ سب کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کی آگے بحث آ رہی ہے, اس کی بحث آگے آ رہی ہے. اچھا پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف جو ہے کہ وہ جو ہے نا یہ 2.5% تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ لازم ہے, ویسے جتنی ہو سکے وہ ادا کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ تو من تطوع خیرن میں آ جائے گا نا, وہ تو لوگ دیتے ہیں, زیادہ دے بھی دیتے ہیں. اب پچھلے دنوں بھی ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ کسی نے شیئر کیا ہوا تھا, گھوڑا اس کی قیمت پتہ ہی کتنی لگی ہے, $95 ملین. $95 ملین کہنے کی بات ہے. اب ایک بندے نے یہ گھوڑا رکھا ہے, ہم کہیں یہ زکوٰۃ سے مستثنا ہے, کیسے زکوٰۃ دے رہی ہے؟ سر گھوڑے کے بارے میں تو حدیث نہیں کہ اللہ نے قیامت تک اس کی پیشانی کے ساتھ برکت باندھ دی ہے. سر اب بات یہ ہے کہ گھوڑا تو ہر زمانے میں ایک مہنگی اینٹی ہی رہا ہے. سر دیکھیں سر, جیسے آپ دیکھیں ہمیں نظر بظاہر آتا ہے ایک گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر سے 4 لوگ روزانہ 20-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ جاتے ہیں. وہ وانٹ نہیں ہے, وہ نیڈ ہے, یعنی وہ سواری ان کی نیڈ ہے, وہ انہوں نے عیاشی کے لیے نہیں رکھی ہوئی, کیونکہ ہمارے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے. وہ دیکھیں تو سر اس طرح سے تو پھر ہم یہ کہیں کہ اب جو مڈل کلاس ہے وہ لوور کلاس میں چلی گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے, تو پھر کیا اس پہ زکوٰۃ معاف ہو گئی ہے اگر ہم اس پہ جائیں, روح پہ جائیں تو کہ وہ تو بڑی نہیں. جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں نا, زکوٰۃ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو زکوٰۃ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی لاگو کی ہے نا, تو وہ اس طرح سے لاگو نہیں کی, ٹھیک ہے, اس طرح سے نہیں لاگو کی کہ مطلب اس کا کوئی نصاب بہت زیادہ رکھا. ایک گھوڑے کے اوپر 1 دینار اس کو لاگو کیا, ٹھیک ہے, تو وہ بہت منیمم اماؤنٹ تھی, بہت منیمم اماؤنٹ تھی. تو وہ بھی تب دیکھا کہ جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ گھوڑا جو ہے اس کی اچھی خاصی قیمت ہے, وہ ویلیویبل ہو گیا. تو اگر کسی زمانے میں گھوڑے کی ویلیو نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا گھوڑا ہے جو ویلیویبل نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کے مطابق ہم یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. پتھر تو اب ظاہری بات ہے, آپ نے زمرد پہنا ہوا ہے, 500-700 کا لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ باہر کسی پھیری والے سے لے لیا, اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے, وہ ویلیویبل ایسڈ نہیں ہے. ہم جب پتھر کی بات کرتے ہیں تو ہم ان پتھروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی ویلیو ملینز میں پہنچ رہی ہوتی ہے, جس کو لوگ وائٹ گولڈ کہہ رہے ہوتے ہیں, جس کی ریسیل پوری مارکیٹ ہے, ویلیو ہے. تو جب ہم گھوڑوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک ویلیویبل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم اس گھوڑے کی بات نہیں کر رہے کہ جو آپ کی نیڈ کے طور پہ آپ نے گھر میں رکھا استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک, وہ بات نہیں ہو رہی. تو جب کوئی چیز ویلیویبل ایسٹ ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد بھی یہی تھا کہ بھائی دیکھو گھوڑا جو ہے وہ اونٹنی کے برابر بک رہا ہے, بڑی بات تھی. ان کے ہاں سب سے ویلیویبل ایسٹ اونٹ تھا, اونٹنی تھی ڈیزرٹ میں, ٹھیک ہے. تو گھوڑے کی جب ویلیو اس کے برابر پہنچ گئی تو وہ پھر اب دیکھیں نا, ابھی ہمارے ہاں بھی ایک اونٹنی کی کیا قیمت ہوگی, 1.5-2 لاکھ. اب یہ چاندی کے نصاب سے تو زیادہ پہنچ جاتی ہے. تو ہماری سواریاں جو ہیں گاڑیاں, ان کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, اصل میں جو ہے نا, دیکھیں اگر تو سواری کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اور اگر تو مطلب گھوڑا وغیرہ آپ کی ذاتی سواری کے لیے تو وہ پھر زکاتیبل ایسڈ نہیں ہے. یا اگر فی سبیل اللہ کے لیے تو وہ زکاتیبل ایسڈ نہیں. ایک بندے نے گھر میں 10 گھوڑے رکھے ہیں, ٹھیک ہے, 15 گھوڑے رکھے ہیں, گھوڑوں کا فارم بنایا ہوا ہے, تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں گھوڑوں کی تجارت بھی شروع کر دی, پھر اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نس میں آ گئے کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح آپ یہ ذرا کلیئر کرتے ہیں جس گھر والوں نے 8-10 گاڑیاں رکھی ہیں اور لگژری گاڑیاں, یعنی کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی, اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ یوز کرتے ہیں وہ. دیکھیں اصل میں
بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی بات ہے نا، وہ گہری بات ہے. جو مال نامی ہے نا، جس مال میں جو گرو کر رہا ہے وہ زکاتیبل ایسٹ ہونا چاہیے. جو استعمال سے اپنی ویلیو کھو رہا ہے نا، وہ زکاتیبل ایسٹ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آتی ہے بات. ہماری تو ڈیویلیوشن ہو رہی ہے نا ہماری کرنسی کی. ہماری کوئی بھی چیز پڑی ویسے ہی 40% ایک سال کے اندر نیچے چلی جاتی ہے. تو مطلب وہ 1 کروڑ کی چیز 1.5 کروڑ کی خود ہی ہو گئی ہے. وہ اس کی ویلیو نہیں بڑھ رہی، وہ چیز استعمال کے ساتھ ریٹ ہو رہی ہے. اس کی ویلیو اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو کم ہی ہونی ہے یا ہو رہی ہے تو آہستہ آہستہ. لیکن ہمارے تو وہ یہ عجیب سی سچویشن ہو گئی ہے کہ وہ 1.5 کروڑ کی چیز ہو جاتی ہے پڑے استعمال کے ساتھ. اس سچویشن میں کیا نہیں جو تو ریئل کرنسی ہے نا، ہم تو اس کی نسبت سے اس کو دیکھیں گے نا، اس کی ویلیو اور اس کے ڈی ویلیو ہونے کو. ریئل کرنسی کے اعتبار سے، مثلا گولڈ کے اعتبار سے، یا جو کرنسی اسٹیبل ہیں جیسے ڈالر وغیرہ، اس کے اعتبار سے آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی. سر ڈالر میں چینج آنے کی وجہ سے تو ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ڈی ویلیو ہوئی ہے تو ڈالر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ایکچولی چینج ان ڈالر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی چینج ان آر کرنسی. تو اسی وجہ سے یہ سوال نہیں اس میں دیکھیں نا، اب یہ وہ ٹھیک اس پس منظر میں بات کریں. میں نے جب سٹی لی تھی تو وہ مطلب 2019 میں وہ 20 لاکھ کی تھی. آج وہی سٹی 55 لاکھ کی ہو گئی ہے. لیکن وہ ڈی ویلیو ہوئی ہے. وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، وہ ڈی ویلیو ہوئی ہے. مطلب اس کی وہ 55 لاکھ کی آج جو مل رہی ہے تو وہ 55 لاکھ جو ہے وہ 20 لاکھ کے برابر نہیں ہے اگر ڈالر کے اعتبار سے آپ بات کریں تو. وہ بات ٹھیک ہے. تو ایسٹ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایسٹ جو ہے وہ اس کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ ریئل کرنسی کے اعتبار سے اور اسٹیبل کرنسی کے اعتبار سے لے لیتے ہیں. مطلب وہی بات ہے کہ اگر میرے پاس کسی کے پاس 10 کروڑ ہے تو وہ اس کی گاڑیاں لے کے رکھ لے اور گھر میں کچھ استعمال ہو گئی وہ اس کے اوپر پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. وہ ڈی ویلیو تھوڑی سی ہو رہی ہے. ہاں دیکھیں جو تو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ذاتی استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی استعمال کی وجہ سے ان کی ڈیپریسیشن ہو رہی ہوتی ہے. سر ٹرائی کریں آپ نے اپنی پوری اس ڈسکشن کو سمرائز کر دیں کیونکہ سوال کافی زیادہ ہو گیا. تو کچھ خلاصہ سا سر آپ کا جو اپنا موقف ہے اور جو فقہ بیان اس کو مزید سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ اس طرح سے جاتی ہے. اب اس کی اپلیکیشن ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ گھوڑے تو سب کے پاس نہیں ہے. دیکھیں اصل میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو نصوص میں کہا گیا، اللہ کے وسلم نے جو بات کہی ہے کہ میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ تم سے معاف کر دی، تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک خاص کانٹیکس میں بات کی ہے. اور وہ کانٹیکس تھا کہ اس زمانے میں وہ گھوڑے فی سبیل اللہ استعمال ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹیکس میں کہا کہ ان کی زکوٰۃ وہی ہے کہ یہ فی سبیل اللہ استعمال ہو رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ یہ نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اب یہ مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے. غلام بہرحال جو ہے وہ چونکہ ذاتی خدمت کے طور پہ استعمال ہو جاتا تھا تو اس لیے جو ہے ذاتی استعمال کی چیز تھی، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاف رکھا، ذاتی استعمال میں آ جاتا تھا. گھوڑا دیکھیں ایک تو ہے جو آپ نے ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے سواری کے طور پہ، تو وہ زکاتیبل ایسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ ویلیویبل ایسٹ اس وقت جب وہ ایک ویلیویبل ایسٹ ہو. ویلیویبل ایسٹ یہ کہ جیسے لوگوں نے شوقیہ گھوڑے رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک ویلیویبل ایسٹ ہوتا ہے آپ کا، اور اس کی وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، بولی ہوتی ہے، ان کی نیلامی ہوتی ہے. ایک ایک گھوڑا جو ہے $1 ملین میں بکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بزنس ایسٹ ہے، بھلے 1 ہے 2 ہیں 4 ہیں. یا آپ نے کوئی فارمنگ کی ہوئی ہے تو یہ ایک بزنس ایسٹ ہے، تو یہ زکاتیبل ایسٹ ہے. یا اگر گھوڑا جو ہے وہ آپ کے پاس گھر میں بھی ہے اور اس میں نمو ہو رہی ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف ہے، تو پھر اس میں بھی احتیاطاً زکوٰۃ دے دے. نہیں بھی دیتا ویل اینڈ گڈ، حدیث موجود ہے، نہ دے، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ یہ نہیں کر رہا ہے یا وہ غلط کر رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے. ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے. سر اسی کی اپلیکیشن آج کے ماڈرن مال پہ اگر آپ ہاں گاڑی کو گھوڑے پہ قیاس نہیں کر سکتے، گاڑی کو گھوڑے پہ قیاس نہیں کر سکتے، یہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے نا اس میں نمو ہے، جسے ہمارے یہاں فقہ میں استعمال ہوتا ہے ایک اصطلاح مال نامی ہے، گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ گاڑی تو بچہ نہیں نا پیدا کر رہی،
ٹھیک ہے. تو وہ تو اپنی ویلیو جو ہے وہ گرا رہی ہے استعمال سے. تو اس لیے گاڑی اگر ذاتی استعمال کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. ہاں گاڑی اگر آپ نے کاروبار کے لیے رکھی ہوئی ہے, رینٹ کار پہ ہے, تو وہ پھر بزنس ایسٹ ہے, بزنس ایسٹ پہ زکوٰۃ ہے. تو سر پھر ان کا جو ہے نصاب کیا پہنچے گا اور ان کا کیا دیں گے جن کے لیے ہمارے پاس واضح نص موجود نہیں ہے, ہم نے اشتہار کی بنیاد پہ دیا اور ہمارا مقصد تقویٰ ہے کہ ہم اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں, اس بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں, تو پھر ہم اس کا کیا؟ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا فہم استعمال کریں. تو اپنا فہم اگر استعمال کریں تو ہم جو ہے وہ قیاس کریں, تو گھوڑے کو ہم قیاس کر سکتے ہیں گائے کے اوپر, زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں. 30 گایوں کے اوپر زکوٰۃ ہے تو 30 گھوڑوں کے اوپر آپ ایک بچھیرا دے دیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا جو زیادہ بہتر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فالو کرتے ہوئے ایک گھوڑے کے اوپر 1 دینار جو ہے وہ زکوٰۃ بھی لاگو کی جا سکتی ہے. صحابہ کے اقوال بھی ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ جہاں ہمیں کوئی چیز نہ ملے وہاں ہم صحابہ کے اقوال سے کیا کوئی مسئلہ لے سکتے ہیں, تو یہ بات ہے کہ ہم لے سکتے ہیں. ہاں ڈائمنڈ جو ہے اس کو آپ کرنسی میں کیلکولیٹ کریں گے, ڈائمنڈ کی ویلیو کو. اگر آپ کے پاس قیمتی پتھر ہے, ٹھیک ہے, ڈائمنڈ وغیرہ ہے, وائٹ گولڈ ہے, پلاٹینیم ہے, تو اس کو آپ جو اس کی مارکیٹ ریسیل پرائز ہوگی, وہ نہیں جس پہ آپ نے اس کو خریدا, جو اس کی ریسیل پرائز ہے جس پہ وہ بک رہا ہے. یہ تو آپ کے پاس ایک طرح کا کیش ہے نا. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی ہنڈا جو ہے یا اسی طرح سے کچھ گاڑیاں وہ تو کیش ہوتی ہیں, تو اسی طرح سے کچھ ڈائمنڈز یا پتھر ایسے ہیں جو کیش ہیں آپ کے ہاتھ میں, آپ جب مارکیٹ میں جائیں اتنے پہ نکل سکتے ہیں. تو جو ان کی مارکیٹ پرائس ہے اس دن کی, اس کے حساب سے آپ اس کی 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے. سر ایک چیز تھی جو میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا, جیسے آپ نے پہلے بھی تھوڑا ذکر کیا تھا کہ 1 کروڑ روپے ہمارے بینک میں پڑا ہوا ہے اور اس کو 1 سال گزر گیا ہے, تو وہ جیسے جیسے ہمارا وہ جیسے سال بھی گزر رہے ہیں کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, یعنی کہ اگر ہمارا 2.5 لاکھ روپے اس پہ 1 کروڑ روپے دینا تھا نا, تو وہ ویسے ہی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ 95 لاکھ رہ گیا یا 90 لاکھ رہ گیا ہماری کرنسی. تو وہ کہتے ہیں جی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. انہوں نے بالکل اس پہ فتویٰ دے دیا کہ اگر آپ کا 1 کروڑ بینک میں پڑا ہوا ہے تو پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کرنسی کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ ہے. دیکھیں اگر کرنسی آپ کی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو وہ تو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, مطلب تو ہماری حکمران ہے, ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل میں گرو کر رہی ہو. اصل چیز ہے جو لفظ میں نے پیچھے کئی دفعہ استعمال کیا ہے اس کو پکڑیں, پوٹینشیل ہو اس کے اندر. اب بات سمجھیں, اگر اس میں پوٹینشیل ہے تو پھر بھی وہ زکاتیبل ایسٹ ہے. تو اس کے اندر پوٹینشیل تو ہے, وہ تو اب انسان نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اس پوٹینشیل کو جو ہے وہ ضائع کر دیا. تو اس لیے کرنسی جو ہے وہ زکاتیبل ایسٹ ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. جیسے آپ نے بھی یہ چیز واضح کی, ذاتی استعمال میں چیزیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اگر جو خاتون, دیکھیں بہت ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں, ہم وقت سے پہلے نا سوال کر رہے ہیں, وہ پھر دوبارہ ریپیٹ ہوں گی کتاب میں, ٹھیک ہے, وہ آگے آ رہی ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں. ابھی جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو وہ کریں. سر ابھی جو آپ نے بتایا نا نقدین والی بات کہ 2 اگر کرنسی مل جائیں, سر آپ نے شیئر کیا کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کم سونا اور کم چاندی مل کے وہ نصاب بن جائے, تو یہ آپ نے کہا ٹھیک نہیں لگتا, تو اس کو وضاحت کریں. اناف کا موقف یہ ہے کہ آپ دونوں کو ملائیں گے. عام طور پہ جو مفتہ بھی قول ہے اناف کا وہ یہی ہے کہ دونوں کرنسیوں کو آپ ملائیں گے اور زکوٰۃ دیں گے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 2 تولے سونا ہے اور کچھ کرنسی بھی کیش بھی پڑا ہوا ہے 30-40 ہزار, تو آپ زکوٰۃ دیں گے. یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. میجورٹی آف فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ نصاب شریعت نے بیان کیا ہے, تو ہر ایک جب اپنے نصاب کو پہنچے گی تو پھر زکاتیبل ایسٹ ہوگی. سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے, 7.5 سے نیچے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. چاندی کا نصاب 52.5 ہے, اس سے نیچے زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اصل مسئلہ آتا ہے کہ پیپر کرنسی کے لیے کس کو نصاب بنایا جائے. پیپر کرنسی کے لیے آپ کس کو نصاب بنائیں, تو اس میں میجورٹی جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نصاب چاندی ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں اس کے لیے نصاب کیا ہے, گولڈ ہے. ٹھیک ہے, اناف کا موقف یہ ہے کہ چاندی ہے. ہمارے یہاں اہل حدیث کا موقف بھی ہے چاندی ہے, لیکن مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں, گولڈ ہونا چاہیے.
کیونکہ آپ کر تو قیاس رہے ہیں، نس آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، نس تو نہیں ہے نا. اب آپ نے پیپر کرنسی کو گولڈ کی ایکویلنٹ لے کے جانا ہے یا چاندی کی، کیونکہ ہمیں حدیث تو نہیں ملتی کہ جی پیپر کرنسی کے بارے میں آپ چاندی کو نصاب بنائیں یا سونے کو نصاب بنائیں. تو آپ نے تو قیاس کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ چاندی کو ہم نے نصاب بنایا، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ زیادہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو غریبوں کا بھلا ہوگا. اور جو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سونے کو نصاب بنائیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ غریبوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. صرف امیروں پہ ہی زکوٰۃ فرض رہے گی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے نزدیک جو ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر پیپر کرنسی رکھنے والا فی زمانہ امیر نہیں ہے. کیا یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے کرنسی جو ہے وہ بیک بائی گولڈ ہوتی ہے نا کہ سلور چاندی، تو دیٹ از دی ریزن کہ اسی کے اوپر کیا. یہ بھی وجہ رہی ہے کہ عام طور پہ پیپر کرنسی جو ہے وہ اس پہ ہاں جو بیک میں ہاں گولڈ کے ریزروز ہوتے تھے، چاندی کے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ گولڈ جو ہے وہ سٹیبل ہے چاندی کی نسبت. اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ دیگر جو نصابات ہیں نا، جیسے 40 بکریاں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے نا، 39 پہ نہیں ہے. اب 40 بکریوں کی جو قیمت ہے وہ سلور کے نہیں بلکہ گولڈ کے نصاب کے برابر بنتی ہے. آج تو اس سے بھی زیادہ ہوگی، آج کل تو آج تو 5 بکریاں میرے خیال سونے کے نصاب کے برابر. نہیں اتنی بھی بکری مہنگی نہیں ہے. کتنی ہوگی؟ 40,000 کی ہوگی، 30,000 کی، 30 لاکھ کی ہے. نہیں ایک عام بکری کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاں سر ہم شریعت کی بات آپ نے کی نا کہ غنیم سے مال لے کر فقراء کو دینا ہے، تو اس میں پھر جب ایک بندے کے پاس دونوں چیزیں دونوں لڑکی کو ملا کر جو ہے نا نصاب کو پہنچ رہا ہے تو مطلب غنی تو ہو گیا نا، دے سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نصاب ہے کیا، نصاب کیا ہے؟ نہیں نصاب مطلب وہ 7.5 تولے سونے کی، تو 7.5 تولے تو اس کے برابر ہے نہیں. نہیں دونوں کرنسی کو ملا کے 2 3 4 5 جو بھی ہے، نقدی بھی ہے، اس کے بعد چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، اور بھی ہے، مال مویشی بھی ہے، تو یہ سارا کچھ ملا کر اگر وہ پہنچ جائے. سر ویسے آپ کی رول والی جو بات ہے اس پہ اگر اس قانون کو صحیح طرح سے اپلائی کر دیا جائے تو یہاں لگنا چاہیے. یہاں تو پھر آپ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں اپنے اصول سے. اس کو ذرا ایکسپلین کریں. اصل میں جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا، جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں وہ سونے کو نصاب نہیں بناتے، وہ چاندی کو نصاب بناتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر چاندی کے برابر ہو جائے، چاندی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 90,000، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس 40,000 ہے اور 1 تولہ سونا ہے تو گویا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، کیونکہ چاندی کے نصاب کو پہنچ گئی. کیونکہ ان کے نزدیک اصل میں نصاب کیا ہے؟ چاندی. حالانکہ سونے کے لیے نصاب آپ چاندی کو نہیں بنا سکتے، سونے کے لیے نصاب سونا ہی ہے، چاندی نہیں ہے. پیپر کرنسی کا مسئلہ اجتہادی ہے، وہاں آپ سونے کو بنا لیں یا چاندی کو بنا لیں، اس کا مسئلہ اجتہادی ہے. سر مجھے نصاب والا تو اگر جی اس میں آپ کی رائے یہی ہے کہ نصاب اگر چاندی بھی کرتے ہیں تو پھر تو پورے ملک کے اوپر ہر کسی کے اوپر بن جائے گی. 80,000 روپے تو نارمل ہر ہاں 80,000 کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ اتنی سیونگ کر لیتے ہیں. وہی بات ہے، بہت سے غریبوں کے اوپر ہم زکوٰۃ فرض کر دیں گے. مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر ہم نے چاندی کو نصاب بنایا. سال پر گزرنے کا بھی تو کنڈیشن ہے نا، سال گزرنے کی کنڈیشن بھی تو ہے نا، اتنے تو نہیں ہوتا ہے. نہیں دیکھیں کمیٹیاں ڈال کے لوگ چھوٹی موٹی ضرورت پوری کرتے ہیں، کمیٹیاں ڈالنے کا رواج ہے. سر اس میں نصاب والا کانسیپٹ ذرا آپ نقل کر دیں کہ آپ کی رائے یہی ہے کہ سونے چاندی اور باقی کو جتنے بھی وہ ہیں وہ الگ الگ ہیں، اسی کے حساب سے دیکھا جائے گا، نہ کہ مکس کر کے. ضم النقدین جو ہے بعض فقہا کا کہنا ہے، لیکن میجورٹی آف فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک کا نصاب علیحدہ علیحدہ چونکہ شریعت میں بیان ہوا ہے تو بہتر یہی ہے کہ علیحدہ علیحدہ نصاب کو فالو کیا جائے. سر چاہے کتنی ویرائٹی ہو پتھروں وغیرہ کی اور سب جگہ نصاب سے کم پہنچتے ہیں. بہت ساری ویرائٹی ہے اس کے پاس، پتھر وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن وہ سب انڈیویجولی نصاب سے کم ہے. نہیں دیکھیں کچھ چیزوں کا نصاب تو وہ ہے نا کہ جو آپ کہہ لیں کہ اب جیسے کرنسی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے آپ کو کوئی نصاب تو مقرر کرنا پڑے گا نا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پتھر وغیرہ ہیں، اس کے لیے بھی کوئی نصاب آپ کو مقرر کرنا پڑے گا. تو وہ آپ سونے کا نصاب اس کے لیے مقرر کر لیں، تو اگر وہ سونے کے نصاب کو پہنچیں
تو بیسیکلی دیکھیں سونا چاندی باقی تو سب قیاس اور اجتہاد ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہیڈنگ کیا ہے, ہیڈنگ کے اوپر غور کریں. ضم النقدین, ریئل کرنسی کی بات ہو رہی ہے, یعنی ریئل کرنسی کو آپ ملائیں گے کہ نہیں ملائیں گے. تو ریئل کرنسی کو آپ نہیں ملائیں گے. ہاں اب اس کے بعد جو دوسری کرنسی ہے نا اس کو ہم کرنسی نہیں کہتے, بیسیکلی تو وہ کرنسی ایکولنٹ ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس اگر 5 لاکھ کا چیک ہے اور میرے پاس 3 لاکھ کیش ہے تو بھائی آپ ملائیں. کیوں نہیں ملائیں گے آپ بات سمجھ رہے ہیں. میرے پاس جو ہے وہ ویسے تو بانڈز نہیں لینے چاہیے لیکن 6 لاکھ کے بانڈز ہیں, 7 لاکھ کے سیونٹ سرٹیفکیٹس ہیں, تو یہ ایک ہی چیز ہے, یہ نقدین نہیں ہے, یہ ایک ہی کرنسی ہے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کرنسی ایکولنٹ. سر نقدی اور کرنسی میں کیا فرق ہوتا ہے, بنیادی کیا فرق ہے نقدی کو میں اور کرنسی میں آپ. ہاں نقدین جو ہے نا ہمارے ہاں فقہ میں کہتے ہیں سونے اور چاندی کو, ٹھیک ہے, سونے اور چاندی کو, کیونکہ یہ ریئل کرنسی ہے. اور حدیثوں میں جو زکوٰۃ کا حکم آیا وہ سونے اور چاندی پہ آیا, پیپر کرنسی پہ نہیں آیا, نہ چیکس کے اوپر آیا, نہ بانڈز کے اوپر آیا, نہ سیونگ سرٹیفکیٹس پہ آیا, ٹھیک ہے. تو یہ سب کرنسی ایکولنٹ کہلاتے ہیں. ان کا ایک ہی حکم ہے, یعنی ان سب کو آپس میں آپ ملائیں گے نا, ان کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ کوئی ڈفرنٹ جنس ہے, یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ان کو ملا رہے ہیں, وہ ایک ہی چیز ہے. بیسیکلی تو آپ اس کو پیپر کرنسی کی ویلیو میں ہی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں نا, پیپر کرنسی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کمیٹی ڈالی ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو, نصاب کو پہنچ جائے تو وہ آپ کا کیا ہے اپنا. ملی بھی نہیں کمیٹی کی سر کس طرح ہوگی, مطلب وہ نصاب کو کس طرح پہنچ سکتی ہے. سر چاہے ہمیں ملی بھی نہ ہو سال بعد ملی ہے, اس میں ابھی تو اس کا نصاب تک پہنچے گا ہی نہیں. دیکھیں نا نصاب کو وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا, آپ نے کمیٹی اگر 20,000 کی ڈالی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچے گی. تو بعض لوگ تو منتھلی 2-2 لاکھ کی کمیٹی ڈالتے ہیں. غریب کی بات کر رہے ہیں نا, نہیں سر ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا, 2 لاکھ والی تو بات نہیں کر رہے سر. مطلب یہ کہ ابھی جب کمیٹی ہمیں ملی بھی نہیں ہے تو تب بھی ہم نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئی, کمیٹی کیا ہے آپ کی سیونگ ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ کمیٹی جو ہے زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئی, زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, چاندی ہے یا سونا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کہا آپ سونا مقرر کر لیں, مثال کے طور چاندی مقرر کرنی ہے تو وہ بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. چاندی کر رہے ہیں نا ابھی فی الحال غریب کے لیے, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ سال بعد, ابھی سال تو گزرے گا ہی نہیں ہے اس کو دینے کی, وہ جو کمیٹی دے رہا تو نصاب. اب بات سمجھے نا, پوری بات سن لیں. ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا نا کوئی نہ کوئی کیس کہ کتنی کمیٹی آپ منتھلی نکال رہے ہیں. 25,000 نکال رہے ہیں, چلیں تو آپ کی یہ سال کی ہو گئی 3 لاکھ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر آپ نے سونے کو نصاب بنایا, اور اگر آپ نے چاندی کو نصاب بنایا ہے تو 4 مہینے کے بعد یہ نصاب کو پہنچ گئی, ٹھیک ہے. اب 4 مہینے کے بعد آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب اس کے بعد 1 سال گزرا تو زکوٰۃ ہوگی, یعنی آپ کی کمیٹی 2 سال چلتی ہے, 3 سال چلتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. چاہے وہ ملی بھی نہ ہو ابھی, چاہے ہمارا سب سے آخر میں نمبر ہو, ٹھیک ہے, آپ کو ملنے کی امید تو ہے. ہاں وہ بات آگے آ رہی ہے, جس رقم کی ملنے کی امید نہ ہو وہ بات ٹھیک ہے. وہ آپ کی اصل میں سیونگ ہے نا, سیونگ ہے. ہاں دیکھیں نا وہ لے کے کوئی دوڑ تو نہیں نہ جائے گا, یا وہ قابل واپسی رقم ہے نا, قابل واپسی رقم. تو اس میں کوئی اضافہ سونے کی اپنی چیز میں, مثلا 1 تولے سونے میں وقت گزرنے کے بعد وہ 1.25 تولہ نہیں ہو جاتا, یعنی اضافہ نہیں ہوتا, نہ اس میں کمی ہوتی ہے, وہ تو 1000 سال بعد بھی 1 تولہ ہی رہے گا. اور چاندی کا بھی, اور کرنسی میں فرق سونا اور چاندی سے یہ ہے کہ اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہے, کرنٹ ہے, کرنسی کرنٹ پلس مائنس ایمپیئر اوپر زیادہ ہو رہے ہیں. آیا یہ میں نے جو انڈرسٹینڈنگ لی ہے یہ صحیح لی ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن ایک بات اور اہم ہے کہ دیکھیں جو بھی ریئل کرنسی ہوتی ہے نا, جنہیں ہم نقدین کہہ رہے ہیں, سونا چاندی,
یہ بھی اپنی ڈیمانڈ کی وجہ سے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو رول ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ویلیو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ سر کون سی کرتے ہیں نقدین کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان دونوں کے جو نصاب تو الگ تھا لیکن ویلیو ایک ہی تھی، 200 جو دینار تھے درہم تھے ان کی ویلیو 40 دینار برابر تھی، یہ الگ تھی۔ ہاں یہ بات اہل علم نے کی ہے کہ آپ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی جو ہے یہ تقریباً ایکولنٹ تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اب چاندی کی ڈیمانڈ کم ہو گئی، جب ڈیمانڈ کم ہو گئی تو اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی، سونے کی ڈیمانڈ باقی رہی تو اس کی ویلیو اپنی جگہ پہ باقی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے پتھر جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی مٹی کے بھاؤ بکتے تھے، آج ان کی ایک ویلیو بن گئی ہے، ویلیو بننے کی وجہ سے وہ پتھر قیمتی ہو گئے۔ تو اب اس میں وہی بات ہے کہ مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ویلیو ایبل جو چیز ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے، ہاں واللہ عالم، ویلیو ایبل چیز جو ہے اور خاص طور پہ جو ملینز میں چلی جاتی ہے نا اس کو تو زکوٰۃ ایبل ایسٹ بنانا چاہیے۔ اگر تو وہ ویلیوز بس برابر تھی تو پھر نقدین کا تصور سمجھ میں آتا ہے کہ پھر تو جمع کر لینا چاہیے، الگ الگ جو ویلیوز ہیں کیونکہ ہم نے ایک ویلیو پہ پہنچنا چاہے وہ سونے کی۔ وہ یہ کہتے ہیں نا آپ وسلم نے جمع نہیں کیا نا، آپ وسلم نے جمع نہیں کیا۔ آپ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کے پاس سونا بھی ہوتا تھا، چاندی بھی ہوتی تھی، لیکن آپ نے ان کو نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دو۔ وہی ایک اجتہاد ہے، ایک قیاس ہے ان کا، ایک اجتہاد اور قیاس ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی مصلحت اس میں ہے، پبلک انٹرسٹ اس میں ہے، غریبوں کا فائدہ اس میں ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، جمع کر دی۔ سر روح والی بات دیکھی جائے آپ کی تو پھر یہ موقف تو درست ہے کیونکہ زکوٰۃ کا جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ غریبوں کا بھلا۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے ڈفرینس آف اوپینین ہے، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بحث اس پہ نہیں ہے، سوال ہے کہ یہاں ہو رہا ہے کیونکہ جو قاعدہ ہے نا وہ قاعدہ پھر ہر جگہ پہ لگنا چاہیے نا، ایک تو نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ پہ قاعدہ فٹ کریں، جو مرضی کر لیتے ہیں قاعدہ۔ ویسے مجھے آپ کی بات بھلی معلوم ہو رہی ہے جو آپ نے پہلے ہی نکالی ہے نا، لیکن یہاں آگے وہ پھر ہضم نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ جو آپ یہ اصول فقہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، جس سے مصلحت جو مصلحت ہے، جو پبلک انٹرسٹ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہیں پہ کسی کو وہ مصلحت نظر آتی ہے، کہیں پہ کسی کو وہ مصلحت نظر نہیں آتی۔ ہم نے پھر وہی بات کہی ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کے مختلف اینگلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ انسان جو ہے وہ ایک ہی اینک سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں تفصیل سے سب کچھ ایک ایک ہی بتا دیتا ہے، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ ہم اختلاف کریں آپس میں، ایسے سمجھ سکتے کریں یار، اختلاف کریں، بالکل کریں، ٹھیک ہے۔ اب بس اصل میں نا اس خواہش سے نکل جائیں کہ دوسرے کو میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، ہاں اس خواہش سے نکل جائیں، اس سے اوپر ہو جائیں۔ آپ کو اپنی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ویل اینڈ گڈ، دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھا سکتے تو بھائی ٹھیک ہے۔ سینسٹیوٹی اسی لیے کیونکہ اس کے ساتھ ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے، یہ اگر ہم نے صرف جا کے پیپر میں لکھنا ہوتا تو پھر بات ٹھیک تھی، اسی لیے ایکچولی شاید جذبات جڑے ہوتے ہیں۔ پر سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور اس میں یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ابھی تو آپ ایک آدھ مسئلے میں آپ ایک اوپینین بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ پورے ایک مطلب اس مسئلے میں، پھر اس مسئلے میں، اس مسئلے میں، یہ جو فقہ مرتب ہوئی ہیں نا، فقہ جو مرتب ہوئی ہیں اس کو ہزاروں سال لگے، ہزاروں سال لگنے میں کیا ہوا ہے، مطلب اعتراضات آئے ہیں، دوسروں نے اعتراض کیے ہیں، ایویلویشن ہوتی رہی نا ان کی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو آپ ایک مسئلے میں ایک رائے دیں گے، پھر بھول جائیں گے 6 ماہ بعد کہ میں نے یہ رائے دی تھی، پھر ایک اور مسئلے میں رائے دیں گے، دوسرا آپ کو فوراً پکڑ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کی محنت ہے، مطلب بہت زیادہ اس کے اندر وہ ذہن اور دماغ اور استعمال ہوا ہے نا، صلاحیت بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے، تو وہ پوری ایک روایت بن گئی نا۔ یہی تو پھر گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ اب آپ وہ آگے آپ نے پروگریس ہی چھوڑ دی ہے، اب آپ جو دلیلیں ہیں اور اعتراضات ہیں اور چیزیں ہیں سمجھنے کی فکر ہے، آپ نے ایک فکر بنا لی، اب اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، تم میرے اوپر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کریں، ہم نے کب کہا گاندھی صاحب کریں اور نئی فقہ لے کے، کس نے کب منع کیا ان کو؟ کبھی کسی نے منع کیا کہ آپ کیوں فقہ بنا رہے ہیں؟ بنائیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ آپ نے ایک وقت میں فتویٰ دیا، دوسرے وقت میں آپ نے یہ فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے اس کو ایڈریس کریں گے؟ 1000 سال بعد شیخ غامدی صاحب والی فکر تو وہاں مسئلہ یہ 1000 سال لگتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے، بڑی صلاحیت، بڑی مین پاور، پھر اس کے بعد جا کے کوئی نیریٹو جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سوالات کو ایڈریس کر کے ان کو جواب دے پائے۔ روایت اور جدیدیت میں لائن کدھر ڈرا ہو؟
روایت اور جدیدیت میں لائن کدھر ڈرا ہو؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. روایت اور جدیدیت اب ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، کسی اور وقت میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. ویسے میری کتاب ہے اس پہ روایت اور جدیدیت کے نام سے، اس کو پڑھ لیں. اس کا نام ہی یہی ہے سر؟ یہی. سر ایک سوال کہ چونکہ اب ہم روح اور جو نس ہے دونوں کو لے کے چل رہے ہیں، تو پیپر کرنسی کے حوالے سے بتا دیجیے کہ اس کے پیچھے اب ہمیں یہ فیکٹ پتہ ہے کہ سونا نہیں پڑا اور ڈالر بذات خود ایک پیپر ہے، اس کے پیچھے بھی گولڈ بیگ نہیں ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے کافی دیر سے. تو اس کو اب سر اس طرح انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ ایک ایسیٹیبل ویلیبل چیز ہے، یہ ایک ایسٹ ہے، تو یہ خام خیالی اور یعنی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس پہ ہم زکوٰۃ کی تصور کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ نہ تو روح اس کے پیچھے موجود ہے، نہ کوئی نس یا کوئی ویلیبل چیز موجود ہے. چلیں تھوڑا سا آگے چلیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. جی لیکن اس سے یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنی کرنسی سے اتنی گولڈ بائی کر سکتے ہیں نا، تو نہیں کچھ بیک نہیں ہے، لیکن آپ اتنی ویلیو سے جا کے اتنا گولڈ بائی کر سکتے ہیں تو کرنٹ ویلیو اس کی وہ بنتی ہے. لیکن یہ میں اور آپ دونوں جانتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ سے جا کے خرید لینا آپ 7.5 تولے تو نا. آتھورائز مارکیٹ نے نہیں کیا ہوا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا، تو اسے بھی دیکھنا پڑے گا. آتھورائز تو نہیں دکاندار نے کیا نا، دکاندار. یہ لمبی چوڑی بحث ہے، اس کے اوپر پورا ایک والیوم موجود ہے، ایک پوری جلد موجود ہے کہ پیپر کرنسی جو ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. وہ لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، پیپر کرنسی جو ہے وہ ایکویلنٹ ٹو کرنسی ہے، عام طور پہ موقف یہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں عام طور پہ جو ہے وہ موقف یہی ہے، اور اس موقف کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ جی پیپر کرنسی میں زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مال ہی نہیں ہے. مال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی پھر خرید و فروخت میں کیا کاغذ کے ٹکڑے دے رہے ہو؟ مطلب ایک جگہ آپ کنسیڈر کر رہے ہو، دوسری جگہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. تو جب خرید و فروخت ہو رہی ہے تو مال ہی دے رہے ہو نا، تبھی تو ایسٹ وصول کر رہے ہو. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمزور موقف ہے، کمزور موقف ہے. خود پیپر کرنسی کے لمبی چوڑی ڈبیٹس ہیں. آپ محدث پہ چلے جائیں، وہاں انہوں نے پورا ایک رسالہ پبلش کیا ہوا ہے پیپر کرنسی کے بارے میں، کیا کیا موقف ہے. فائدہ نہیں ہے زیادہ اس میں گہرائی میں جانے کا. عام جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اس میں گولڈ کے پیچھے ریزروز موجود تھے، یہ اس کی سندات تھیں، تو سند ہونے کی وجہ سے اس کا حکم وہی تھا جو گولڈ کا تھا. ٹھیک ہے، بعد میں آ کے گولڈ کے ریزروز ختم ہو گئے، تو اب اس کا حکم جو ہے وہ فی الحال گولڈ کا ہی کنسیڈر ہوتا ہے. باقی ہمیں بیک ٹو گولڈ جانا چاہیے، یہ بات درست ہے. صحیح بات کہتے ہیں سازش کے تحت ہوا. ٹھیک ہے، مطلب بات سازش کے تحت تو نہیں کہنا چاہیے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ سوچی سمجھی سکیم ہے، یہ بات ٹھیک ہے. سوچی سمجھی کو سر اردو میں سازش ہی تو کہتے ہیں. بتائیے سر، یہاں پہ ایک ڈائری پڑھی ہے، آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ ڈائری نہیں، یہ سیل فون ہے، اور ہم سب اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیں کہ یہ سیل فون ہے. تو کیا اس چیز سے اس کی حقیقت یہ بن جائے گی کہ یہ ڈائری نہیں ہے، اب سیل فون بن گیا؟ تو کہہ دینے تو سر، کہہ دینے سے کہ چونکہ اس کے پیچھے کبھی گولڈ تھا تو اور ایک ہاں اب یہ اہم بات یہ کہ میں کہہ دوں، اور ایک یہ کہ یہ پوری کلاس کہہ دے کہ یہ سیل فون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ڈائری سمجھ میں آ رہی ہے وہ غلطی پہ ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سینیریو کہ اس کو نظر آ رہا ہو کہ یہ ڈائری ہو، حقیقت میں وہ سیل فون ہی ہو. یہی سوال میرا. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائری ہے، آپ نے پہلے تعین کر دیا کہ یہ ڈائری ہے. یہ تعین کیسے ہوگا کہ یہ سیل فون ہے، یہ ڈائری ہے؟ 4 بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیل فون ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائری ہے. آپ یہ کیس لے کے بات آگے چلا رہے ہیں کہ یہ ڈائری ہے، تو ہم کیوں مان لیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ 4 بندے جب پہلے ہی اختلاف ہو گیا کہ یہ ڈائری ہے، یہ سیل فون ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی پوزیشن واضح ہی نہیں ہے، کلیئر ہی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرام دی ویری بگننگ اختلاف تو یہاں پہ کھڑا ہو گیا. تو اس لیے آپ یہ سوال ہی نہیں کر سکتے کہ ڈائری کو سیل فون 50 بندے کہہ دیں تو وہ سیل فون تو نہیں بنے گی. یہ سوال اس بات کو سمجھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن شاید کرنسی کے حوالے سے یہ لاگو ہی نہیں ہو رہی اس وقت، کیونکہ یہاں پہ ہر بندے کو اس بات کا معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے پاس پیسے لے کے جائیں تو ہم اس کے برابر سونا دے دیں. اس حقیقت کو ہم سب کو پتہ ہے، اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن جب اصول اور یعنی کہ نس کی بات آ رہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ چارہ نہیں ہے تو خیر ہے، اگر نہیں بھی ملتی تو اس کو چلا لو. کیونکہ ہم سارا بزنس خرید و فروخت اسی میں کر رہے ہیں نا، تو پھر زکوٰۃ کے معاملے میں کہاں چلی جاتی ہے یہ بات؟ میں محترمہ بات کروں نس کے حوالے سے، فقہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں ایکچولی کس چیز کو نصوص کو جوڑنا ہے نا. مجبوری کا نام فقہ تو نہیں ہوتا. دیکھیں نصوص میں تو واضح طور پہ موجود ہے نا کہ حوالے کو کنسیڈر کیا گیا. ٹھیک ہے، حوالہ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا، یہ ہم کتاب البیوع میں پڑھیں گے. حوالہ ریفرنس، مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کا قرض دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے پاس آئے کہ جی حافظ صاحب آپ مجھے قرض چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ یار فلاں بندے نے میرا قرض دینا ہے،
تو میں آپ کو لکھ دیتا ہوں, آپ یہ اس سے لے لیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ کا دینا تھا اور کسی نے میرا دینا تھا, تو میں نے آپ کو اس کی طرف ریفر کر دیا, اس کو حوالہ کہتے ہیں. تو اس کی حدیث میں تو یہ ریفرنس جو ہے نا, ریفرنس, ٹھیک ہے. تو بھلے آپ اس کو قرض مان لیں, اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان نے کہا ہے نا کہ میرے ذمے قرض ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذمے قرض ہے, بھلے اس کے پاس نہیں ہے, لیکن اس نے اپنے ذمے قرض تو مان لیا نا کہ 5,000 میرے ذمے قرض ہے, تو یہ حوالہ ہے جو چل رہا ہے.